عزیز طلبہ، آج ہم سیکنڈ ایئر کی کتاب کا دوسرا سبق پڑھیں گے، سقراط۔ اس کے مصنف ہیں مہدی آفادی۔ سب سے پہلے تو مہدی آفادی کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ مہدی آفادی کا اصل نام مہدی حسن تھا اور وہ گورکھپور کے ایک شریف اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی علی حسن تھا۔ مہدی آفادی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، چنانچہ گھر پر ہی عربی، فارسی اور اردو کی اچھی خاصی استعداد بہم پہنچائی۔ پھر ایک انگریزی اسکول میں داخل ہوئے۔ کچھ مدت علی گڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز نائب تحصیلداری سے کیا۔ مہدی آفادی ایک نفیس انسان تھے۔ ان کا ادبی ذوق بھی نہایت پاکیزہ تھا۔ اپنے زمانے کے عظیم اہل قلم اور ادیبوں سے ان کے ذاتی مراسم تھے۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا۔ ایتھنز میں پیدا ہوا۔ یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا۔ آبائی پیشے کی رعایت سے اس وحید عصر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی، مگر آخر اسے فلسفہ کی تحصیل کا شوق ہوا۔ چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفہ کا اثر قبول کیا۔ اوائل عمر میں با اقتضائے آئین ملکی اسے فوج میں داخل ہونا پڑا۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں کیے۔ زنوفن اور السیبایڈیز سے لائق شخصوں کی جان اسی نے بچائی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ زنوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا۔ اس کی تصنیفات خاص پایہ کی ہیں۔ السیبایڈیز ایک امیر کا بیٹا تھا۔ ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت، سونے پر سہاگہ کا رتبہ رکھتا تھا۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ سقراط کے باپ کا پیشہ سنگ تراشی تھا اور سقراط کو نوجوانی میں کبھی فکر معاش لاحق نہ ہوئی۔ اپنے خاندانی پیشے کی وجہ سے اس عظیم فلاسفر نے بھی ابتدا میں سنگ تراشی ہی کی مشق کی اور اسے بطور پیشہ اپنایا، لیکن بعد ازاں اس کے دل میں فلسفے کی تعلیم کا شوق پیدا ہوا۔ اس کی طبیعت میں قدرتی طور پر فلسفے کے لیے اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، چنانچہ اس نے بہت جلد فلسفے کے اثرات قبول کیے۔ اگرچہ سقراط یونان کے روایتی شہریوں کی مانند خوبصورت اور پرکشش نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے وہ پست قد تھا اور اس کی پیشانی چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ اس کی داڑھی بے ترتیب اور الجھی ہوئی ہوتی تھی۔ اس کا لباس بھی اس کے جسم سے ڈھلکا ہوا رہتا تھا، لیکن اس کے اندر سچائی اور بصیرت بھری ہوئی تھی۔ وہ بے انتہا خودداد ذہانت اور صلاحیت کا مالک تھا۔ بقول شاعر، جدت فکر میں ہے شعلہ گفتار میں ہے، روشنی مجھ میں نہیں میرے کردار میں ہے۔ اب دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کر دی۔ کھانے کپڑے میں سادگی برتی، فلسفیانہ تحریریں شائع کیں، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ مختلف باغوں اور دریا کے کنارے پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت اور فلسفے کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا۔ یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہا درجہ کا خوش تقریر بھی۔ اس کی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ہوئیں۔ ایک شاعر نے اس کی حجب لکھی، جس کا منشا یہ تھا کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور لڑکوں کو سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں۔
عدالت نے اسی بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا۔ اب ہم اس دوسرے پیراگراف پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس میں مصنف بیان یہ کرتا ہے کہ سقراط کو جوانی میں ایتھنز کے قانون کے مطابق کچھ عرصہ فوج میں بھی شمولیت اختیار کرنا پڑی۔ فوج میں رہتے ہوئے سقراط نے کئی لڑائیاں لڑیں اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اس نے زنوفن اور ایلسیبائیڈیز جیسے لائق شخصوں کی جان بچائی، لیکن لڑائیوں سے فراغت کے بعد اس نے پہلی وضاقتہ تبدیل کر لی۔ اس نے اپنے کھانے پینے، رہن سہن اور لباس میں سادگی اختیار کر لی۔ ابتدا ہی سے اس کی طبیعت فلسفے کی جانب مائل تھی، چنانچہ اس نے فلسفیانہ تحریریں شائع کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ سقراط اخلاق، سیرت و کردار، گفتار اور عقل و خرد کے حوالے سے بہترین انسان تھا۔ وہ لوگوں کو سچ بولنے اور عدل و انصاف سے کام لینے کی تلقین کرتا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی گفتگو کرتا وہ خوشی اور لطف محسوس کرتا۔ اس کے گفتار اور کردار میں خاص جاذبیت اور حلاوت تھی۔ اس نے اپنے ہم وطنوں کو مذہب کی پابندی کی تلقین کی اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دلائی۔ اس زمانے میں اہل یونان مذہب سے دور ہو چکے تھے اور اخلاقی انحطاط کا شکار تھے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ دانشوروں کی ایک کثیر جماعت سقراط کے نظریات اور خیالات سے استفادہ کرنے لگی۔ بقول شاعر، دلوں کو کرتی تھی تسخیر گفتگو اس کی، ہر شخص کو رہی تھی آرزو اس کی۔ ایک شاعر نے سقراط کی ہجو لکھی، یعنی سقراط کی مذمت میں ایک نظم لکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ سقراط ایتھنز کے نوجوانوں کے اخلاق کو خراب کرتا ہے۔ وہ لڑکوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کریں اور ان کے حکم سے روگردانی کریں۔ چنانچہ سقراط پر مقدمہ چلایا گیا اور ایک بڑی عدالت لگائی گئی۔ سقراط نے اپنی صفائی میں بہت سی علمی اور عقلی دلیلیں دیں، لیکن اہل اقتدار انہیں قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تحقیقات کی گئیں، نتیجہ اس کو صرف گردن زدنی ثابت کرتا تھا۔ یہ حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے احباب نے رہائی کی بتیری صورتیں نکالی۔ خود داروغہ جیل اس کے بھاگ جانے پر راضی ہوا، مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے یہ بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ جیل میں اسے زہر کا پیالہ دیا گیا۔ اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے کھینچنے پڑے۔ سقراط کی سوانح عمری زنوفن اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی ہے۔ ان دونوں نے اس کے اقوال کی علیحدہ علیحدہ ترتیب دی ہے جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے سقراط کو مجرم ٹھہرایا اور اسے سزائے موت سنا دی۔ سقراط کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ سقراط کے دوست اور احباب نے اس کی رہائی کی بہت صورتیں نکالیں، یہاں تک کہ جیل کا داروغہ بھی اسے جیل سے بھگانے پر آمادہ ہو گیا۔ سقراط کا عزیز ترین شاگرد افلاطون تھا۔ افلاطون نے بھی اپنے استاد کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ جیل سے رہا ہو کرنے کی کوششیں کریں گے اور ممکن ہوا تو جیل توڑ کر بھی ان کو رہا کر لیں گے، لیکن سقراط نے انکار کر دیا۔ سقراط نے اس بات سے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ میں نے جس قانون کے تحت تمام عمر گزاری ہے، اب اسی قانون کے تحت ملنے والی سزا سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ اس زمانے میں سزائے موت کا طریقہ یہ تھا کہ مجرم کو جیل میں پینے کے لیے زہر کا پیالہ دیا جاتا تھا جو اسے پینا ہوتا تھا۔
चुनाचे सुकरात को भी जहर का प्याला पेश किया गया और उसने खुशी खुशी वो प्याला लिया और बेतकल्लुफ़ी से अपने मुंह से लगा लिया। इस तरह उसने हक और सच की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। उसका जिस्म मर रहा था लेकिन वो जिंदा रहा। 100 बार ज़माने ने मुझे जहर पिलाया, 100 बार मैं सच बोल के सुकरात बना हूँ। सुकरात के खूने नाहक से बाद में लोगों को पशेमानी भी हुई और उनको एहसास हुआ कि सुकरात बेगुनाह था। उन्हें उसकी मौत का सदमा हुआ। सुकरात के हालात व वाक़यात उनके मशहूर शागिर्दों ने लिखे हैं, जिनके नाम ज़नूफ़न और अफलातून हैं। अब आगे पढ़ते हैं। सुकरात ने शादी भी की थी। उसकी बीवी बहुत ही बदमिजाज थी। सुकरात के साथ उसका बर्ताव सख्त था, लेकिन वो हमेशा उससे नरमी के साथ पेश आता था। उसने अपनी बीवी की बदमिजाजी से फ़ायदा उठाया। उसकी कच्ची पक्की सह लेने से ये इंतहा दर्जा की बर्दाश्त का खूबगर हो गया। 470 बरस पेशतर हज़रत ईसा के पैदा हुआ और 399 बरस कबल वफ़ात पाई। सुकरात की राय में मौजूदा वक्त को किसी आने वाले दिन की उम्मीद पर रायगा कर देना बड़ी गलती है। वो किसी चीज़ का पसंदाज करना इसीलिए एक सिरे से फजूल समझता है। इक्तसाब इल्म के लिए उसके ख़याल में किसी वक्त ख़ास की कैद नहीं। उम्र का हर हिस्सा इंसान की मालूमात को तरक्की दे सकता है। उसकी राय में कुतुब बीनी ही एक ऐश है जो हर शख्स का इख्तियारी अमर है। वो एक जाहिल को वाजिबुल रहम समझता है, मगर इससे भी ज़्यादा उस शख्स की हमदर्दी करता है जिसका मुरब्बी कोई बद तहजीब और तारीख़ ख्याल का आदमी हो। वो कहता है कि आली ज़र्फ़ की पहचान ये है कि दुश्मन के साथ भी मुअज़्ज़ज़ बर्ताव हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें इसकी यहीं तक महदूद हों कि दुश्मन को तकलीफ़ देने से महफूज रह सके। गीबत करने वालों या ऐसे लोगों को जिनको दूसरों की बुराई में दिलचस्पी होती है, वो शरीफ नहीं समझता। इस इबारत में बताया गया है कि सुकरात ने एथेंस के रिवाज के मुताबिक जवानी में शादी भी की थी। दर हकीकत उसकी पहली शादी एक मैरिटो नामी लड़की से हुई थी और वो ताउन के मरज़ में मुब्तला होकर फौत हो गई थी। सुकरात ने दूसरी शादी 45 साल की उम्र में एक अमीरजादी से की थी जिसका नाम ज़ेंथिपी था। ये खातून सुकरात से उम्र में 20 साल छोटी थी, लेकिन खासी बदजुबान, बदमिजाज और झगड़ालू थी। सुकरात के साथ उसका रवैया बहुत सख्त था। इसके बावजूद सुकरात हमेशा उसके साथ हुस्न सलूक और नरमी से पेश आता था और उसकी बदकलामी को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता था। वो उसकी बीवी ना सिर्फ सुकरात से बदकलामी करती थी, बल्कि सुकरात के शागिर्दों और दोस्तों के साथ भी बदजुबानी करती थी। बल्कि वो बदजुबानी की वजह से पूरे एथेंस में मशहूर थी और जब कोई सुकरात से बीवी की शिकायत करता या उसे सरजनश करने को कहता तो सुकरात कहता कि आज सुकरात इसी बीवी की वजह से सुकरात। रिवायत है कि एक मौका पर सुकरात ने कहा था कि शादी ज़रूर करनी चाहिए। अगर बीवी अच्छी मिल गई तो ज़िंदगी संवर जाएगी और अगर बुरी मिली तो फ़िलासफ़र बन जाओगे। बीवी की सख्त मिजाजी और बदकलामी की वजह से सुकरात में ज़ब्त, तहम्मुल और बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा हुई, जिसका उसे बहुत फ़ायदा हुआ और उसकी कड़वी कसैली बातें सह लेने से वो इंतहा दर्जे की बर्दाश्त का आदी हो गया। बकौल गालिब, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गईं। सुकरात के ख्याल के मुताबिक मौजूदा वक्त को किसी अच्छे दिन की उम्मीद पर ज़ाया करना बहुत बड़ी गलती है। हर काम का एक वक्त होता है और उसे उसी वक्त पर अंजाम देना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त नए काम साथ लाता है।
اگر انسان اچھے وقت کی امید پر موجودہ وقت کو ضائع کرتا ہے تو وہ اپنے آنے والے وقت کو مشکل بناتا ہے۔ اسی لیے سقراط کسی بھی چیز کو پس انداز کرنا اور اسے التوا میں ڈالنا ایک فضول کام تصور کرتا ہے۔ اور پھر سقراط کے خیال میں علم حاصل کرنے کے لیے کسی خاص وقت یا عمر کی قید نہیں ہے۔ کسی بھی وقت اور کسی بھی عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کتابوں کا مطالعہ ایک طرح کا عیش ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی سے اس عیش کو حاصل کر سکتا ہے۔ سقراط جاہل انسان کو قابل رحم سمجھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے۔ سبق کا آخری حصہ پڑھتے ہیں۔ ان کے ساتھ رعایت یہ ہے کہ ان کو کمینہ کہا جائے۔ آخر میں وہ ہر شخص کو اپنے کانشیس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے۔ اس نے زور دے کر یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، اس سے غرض نہیں دوسرے کیا سمجھتے ہیں۔ وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے۔ ایک مقام پر اس نے بہت چبھتی ہوئی بات لکھی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں۔ کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے۔ شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارادہ ہی کا یہ نقص ہے۔ مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں۔ لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں، اس لیے میں ان کو داخلی جمادات سمجھتا ہوں۔ اب یہ آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ سقراط کے خیال میں ہر انسان کو اپنے ضمیر کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک مقام پر اس نے بہت چبھتی ہوئی بات لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ عقل کی مخالفت کو کیوں جائز سمجھتے ہیں۔ لوگ علمی اور عقلی دلائل کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس کے برعکس لوگ اپنے بے بنیاد رسم و رواج اور آباء و اجداد کی روایات کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے رہتے ہیں۔ وہ حقائق جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر کوئی انہیں حقیقت سے آگاہ کرے تو وہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ لوگوں کو کسی بات کے صحیح ہونے پر پورا یقین ہوتا ہے، اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ شاید کوئی بیرونی اثر یا دباؤ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دراصل ان کے ارادے ہی کی خامی اور کمزوری ہے۔ وہ کسی کام کو ٹھیک تو سمجھتے ہیں اور اسے کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیرونی دباؤ کی وجہ سے ان کے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں۔ بقول حفیظ جالندھری، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ سقراط مزید کہتا ہے کہ میں سچائی پر کامل یقین رکھتا ہوں۔ میں جس بات یا کام کو کرتا ہوں سچائی سے کر گزرتا ہوں، چاہے لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو علم و عقل سے کام نہیں لیتے اور حقائق سے بے خبر رہتے ہیں، میں انہیں جمادات کی طرح یعنی پتھروں کی طرح بے جان اور مردہ سمجھتا ہوں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ اب آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس سبق کو مختلف نکات کے ذریعے سے یاد رکھنا چاہیں تو پہلا نقطہ یہ ہوگا: سقراط سنگ تراش کا بیٹا، فلسفے کا شوقین اور فوج میں خدمات انجام دینا۔ دوسرا نمبر، فوج سے فراغت کے بعد شاگردوں کو فلسفے کے مسائل سمجھانا۔ پھر آپ رکھ لیں نوجوانوں کے اخلاق خراب کرنے کا الزام۔ پھر موت کی سزا، قید سے بھاگنے کے مواقع لیکن زہر کا پیالہ پینا۔ اس کے بعد خون ناحق سے دشمنوں کو ذلت کا سامنا۔ پھر زنوفن اور افلاطون کا سقراط کی سوانح عمری لکھنا۔ پھر پوائنٹ آ جائے گا بد مزاج بیوی کی وجہ سے بے مثال قوت برداشت۔ اس کے بعد علم کی اہمیت اور اعلیٰ ظرفی۔ پھر آخر میں ایک چبھتی ہوئی بات کا ذکر۔ اس کے علاوہ اس میں ایتھنز کا ذکر ہوا ہے۔ ایتھنز یونان کے شہر کا نام ہے
جو یونان کا دارالحکومت بھی تھا۔ پھر اس میں فلسفہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ فلسفہ کے معنی ہیں حکمت اور دانائی۔ اور پھر اس کے بعد اس میں زنوفن کا ذکر ہوا ہے، یہ سقراط کا ایک لائق شاگرد تھا۔ افلاطون کا ذکر ہوا ہے، یہ سقراط کا عزیز ترین شاگرد تھا۔ اور اس میں سوانح عمری کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوانح عمری کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی پیدائش سے وفات تک کے زندگی کے حالات و واقعات تحریر کرنا۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ سلامت رہیے۔